السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں۔ ایز اے نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ اردو گھر مغول پورے میں شاعر سید شاہ نواز ہاشمی کا نعتیہ کلام مجموعہ کلام آبروئے کائنات کا رسم اجرائی عمل میں آئی۔ نعت کو شاعر شاہ نواز ہاشمی کا مجموعہ کلام آبروئے کائنات کی رسم رونمائی بدست ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب فرزند و جانشین استاد سخن حضرت سید نذیر علی عدیل صاحب کے ہاتھوں رسم اجرائی عمل میں آئی۔ اردو گھر مغول پورے میں منعقدہ محفل رسم رونمائی کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد امیر جماعت اسلامی حلقے چار مینار جناب واحد نظام آبادی نے اس محفل کی صدارت کی۔ انہی کی صدارت میں مدعو شعراء نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مبشر احمد نشتر، ڈاکٹر میم خاف سلیم صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ سید عقیل ہاشمی مدعوین کا خیر مقدم کیا۔ مجاہد ہاشمی عوامی مجلس عمل کے معتمد اور ہاشمی برادران نے تمام مدعوین اور جو شعراء اور تمام جو شرکا کا ان سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر شاعر شاہ نواز ہاشمی نے ایز اے نیوز سے بات کرتے ہوئے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ جی الحمدللہ، میرا شعری سفر تب شروع ہوا ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں ایک لڑکے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم سنا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، تو میرے اندر کا شاعرانہ جو فصل تھا وہ ابھرا۔ میں نے وہ سوچا، ایک دم ایک شعر میرے ذہن میں آیا، یا رب میرے آقا کا روضہ تو دکھا دینا، ان آنکھوں کی قیمت کو کچھ اور بڑھا دینا۔ تو میں یہ شعر مکمل کر کے پوری نعت مکمل کر کے حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مجزل اللہ العالی کو بتایا اور کہا، حضرت کہ میں شعر گوئی سے اتنا واقف تو نہیں ہوں، ردیف قافیہ کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، لیکن حضرت نے کہا اس کو بہت سے اشعار پڑھنے کا شرف مل جاتا ہے تو اسے لکھنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں سے میرا شعری سفر شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد میرے ایک دوست جعفر محی الدین صاحب اور صابر اچل پوری صاحب بھی ملے۔ اس کے بعد سے پھر میرا آہستہ آہستہ میرا شعری سفر شروع ہوا ادب اسلامی کی محفلوں میں، اور خصوصاً تعمیر ملت کے جو جلسہ ہے کل ہند مجلس تعمیر ملت کا، وہاں پر میں 34 سال سے مسلسل نعت شریف سنا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بس جب طرحی غزلیں طرحی نعتیں لکھتے لکھتے پھر ہم غیر طرحی نعتیں بھی لکھنا شروع کیا، اس کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع ہوا۔ پھر اس کے بعد میرا شعری سفر مکمل ہوا۔ آج الحمدللہ میرے والدین کی دعاؤں سے اور میرے بھائیوں کی دعاؤں سے آج یہ مجموعہ کلام میری ہاتھوں میں ہے، جس کا عنوان ہے آبروئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب آبروئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ایک چند اشعار جو ہے نا، آپ اگر ترنم میں سنائیے ویسے بھی آپ۔ جی میں آبروئے کائنات سے ایک شعر سناتا ہوں۔ دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، وہ آس پاس ہے ایسا دکھائی دیتا ہے، نظر کسی بھی صحابی پر ڈال کر دیکھو، نبی کا اسوہ حسنہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بتائیے کہ خاص طور پہ نوجوان جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف مائل ہو رہی، تو ایسے میں جو ہے کیا شاعرانہ انداز میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ بھی کچھ کوشش اور کاوشیں کریں؟ جی الحمدللہ، میں نے جتنے نعتیں لکھی ہیں اس میں نوجوانوں کے لیے نصیحتیں بھی ہیں۔ سنیں، جیسا میں لکھا ہے، میری حیات کا مقصد ہو پیروی ان کی، یہی نجات کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اور بہت سے سنتوں کی طرف نوجوانوں کو مائل کیا ہے میں نے اس اشعار میں، صرف محبت وغیرہ سے ہٹ کے بھی
حضور کے معجزات کو بھی میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے اور تمام حالات کو بھی اس میں لکھا ہوں میں الحمدللہ۔ آج کی رسم رونمائی کے مہمان خصوصی کے کون کون شاعر حصہ لے رہے ہیں؟ آج کے مہمان خصوصی جس کی ہم دست مبارک سے آج ہم دست رونمائی کی ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب ہیں، الحمدللہ وہ نذیر العدیل صاحب کے فرزند اور جانشین ہیں، اور اسلام الدین مجاہد صاحب بھی ہیں، اور میم خواب سلیم صاحب ہیں، اور شعراء حضرات میں مبشر احمد نشتر صاحب ہیں، واحد نظام آبادی جو اس کتاب کی تکمیل کے لیے بہت میرے محسن ہیں، اور انہوں نے ہی چھپانے کا صحرا ان کے سر جاتا ہے، اور شعراء میں بہت سے شعراء میرے ساتھ جو پڑھتے ہیں مشاعروں میں وہ شعراء بھی شامل ہیں۔ خاص طور پہ ہاشمی برادران شہر حیدرآباد میں بلکہ دیگر ریاستوں میں مشہور ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ آپ کے بھائیوں کی ہاشمی برادران کی بھی بہت ہی ایک بڑی جو ہے نا گران قدر ان کی بھی آپ کے ساتھ بڑا تعاون رہا ہے، تو اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے برادران کے تعلق سے، ہاشمی برادران کے تعلق سے؟ الحمدللہ ہر بھائی اپنی اپنی جگہ پہ ایک انجمن ہے۔ بڑے بھائی مجاہد ہاشمی صاحب آپ غالباً آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، مجلس عوامی عمل کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور میرے سے اور ایک بڑے بھائی ہیں اعجاز ہاشمی صاحب، وہ دعوت کے کام میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے توسط سے اب تک غالباً 19 مساجد تعمیر ہو چکے ہیں، اور جو اب یہ سامنے جو بیٹھے ہیں سب سے چھوٹے بھائی میرے عقیل ہاشمی صاحب حیدرآباد کے مشہور اینکروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک بھائی یو ایس میں بھی ہیں شکاگو میں، اور وہ بھی شاعر ہیں الحمدللہ، وہاں کے انجمن میں وہاں بھی بلائے جاتے ہیں، اور دوسرے بھائی بھی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سب آج اردو گھر جو پروگرام منعقد کیا گیا اور رسمی اجرائی ہے نعتیہ مجموعہ کلام کی، تو اس تعلق سے آپ کا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس ہاشمی گھرانے سے مجموعہ کلام آبرو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے بڑے بھائی معروف نعت گو شاعر سید شاہ نواز ہاشمی صاحب نے لکھی ہے، اور ہمیں مسرت ہے اس بات کی، اور ہمارا گھرانہ خوش نصیبی تصور کرتا ہے اس بات کو، اور اکثر میرے بھائی سید شاہ نواز ہاشمی صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ وفا خلوص و محبت یہیں پہ ملتے ہیں، یہی تو شان ہے اس ہاشمی گھرانے کی، اور جو ہاشمی گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں اور ان سے اکثر جو عوام الناس ملتی رہتی ہے، وہ لوگ اس طرح سے اظہار خیال کرتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کیا میری حقیقت ہے، خطرہ ہی صحیح لیکن دریا سے تو نسبت ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ایمان کو ہمارے نئی تازگی ملی، آتے ہی ان کا نام میرے لب پہ دوستو، بیمار دل کو میرے نئی زندگی ملی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔